السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانہ کی طرف سے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حمل کیوں نہیں ہوتا، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ بانجھ پن سیدھے الفاظ میں اس کو کہتے ہیں کہ جب عورت کو حمل نہیں ہوتا یا ہو کے گر جاتا ہے تو اس کو بانجھ پن کہتے ہیں۔ حمل نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ تو ناظرین، شادی شدہ افراد کے لیے اولاد ایک تحفے سے کم نہیں ہے۔ ان کے لیے اولاد ایک بہت بڑا نایاب تحفہ ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ میوہ عطا کیا ہے وہ اللہ کا شکر بجا لائیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ میوہ نہیں عطا کیا ان سے پوچھیں کہ اولاد جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں کہ وہ حمل کیوں نہیں ہوتا، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ حمل نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ فار ایگزامپل کہ عورت کی اووری میں کے اندر سویلنگ ہو جانا، یا ٹیسٹ جو ٹیوبز ہوتی ہیں وہ بند ہو جانا، یا رحم کے اندر رسولیاں بن جانا، یا رحم کے اندر سسٹ وغیرہ پانی کی تھیلیاں وغیرہ بن جانا، یا لیکوریا کی مسلسل شکایت رہنا، یا اس کے ساتھ ساتھ مینسز پرابلم رہنا، مینسز زیادہ آنا، نہ آنا، کم آنا، بالکل بند ہو جانا۔ یہ سارے مسائل حمل نہ ہونے کی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ ہے، عورت کی جو اووری ہوتی ہے وہ مینسز آنے سے لے کر 14ویں دن تک اپنے اندر ایک ایگ بناتی ہے، اور اس ایگ کی عمر جو ہے وہ 24 گھنٹے ہوتی ہے۔ جو لوگ ہم بستری جو ہے اس ایگ کے بننے کے آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں اس وقت تک حمل نہیں ہوتا۔ ایگ ہوگا تو حمل ہوگا۔ دوسری طرف سے جو مرد حضرات ہیں اس کی سپرم جو ہوتے ہیں وہ 1.5 لاکھ سے 20 کروڑ تک ان کی مقدار ہوتی ہے۔ جن مرد حضرات کے سپرمز ہیں وہ ویک ہیں، لیگوسپرمیا کے شکار ہیں، یا جن حضرات کے سپرم ہیں ہی نہیں، بالکل ڈیڈ سپرم ہے، تو ان کے وہ حمل کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی مسٹیک ہو رہی ہے، جو حضرات بیرون ملک گئے ہوئے ہیں تو وہ مہینے آدھے کے لیے چھٹی آتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ بے اولادی کا ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ وہ اس مہینے کے اندر بڑی تیزی سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے حمل ہو جائے۔ تو میں ان کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب مینسز آئیں اس دن سے لے کر تقریباً آپ 12 یوم جو ہیں وہ گن لیں۔ مینسز ختم ہونے کے بھی فوری بعد ہم بستری نہ کریں۔ جب 12 یوم مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد 4 یوم ہم بستری کریں۔ تو اگر آپ کے سپرم پاور میں ہیں، ایکٹیو سپرم پاور میں سٹرانگ 70% ہے اور پس سیلز بالکل 0 ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پریگننسی ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یا تو اس سے پہلے جو ہے ہم بستری کر کر کے تھک جاتے ہیں، ان کے سپرم ویک ہو جاتے ہیں، یا ان دنوں کے دوران وہ کر نہیں پاتے جن دنوں میں اووری کے اندر ایک ایگ پیدائش پاتا ہے۔ تو یہ حمل نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا ہے۔ تو ناظرین، آپ کسی بھی قسم کا جو مسائل میں نے آپ کو بتائے ہیں لیڈیز کے اندر یا جینٹس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جینٹس کے اندر 3 قسم کے مسائل ہیں، صورت انزال ہو جانا، اولیگوسپرمیا ہو جانا، یا ڈیڈ سپرم کا ہو جانا۔ اس کے ساتھ چوتھی ایک وجہ ہوتی ہے مسلز ویکنس یا سیکسل ویکنس ہو جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح آگاہی نہ ہونا کہ عورت کے ساتھ کن دنوں میں ہم بستری کی جائے، کیونکہ 2-4 دن ہی صرف ہوتے ہیں ہم بستری کرنے کے لیے جن دنوں کے اندر پریگننسی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ الحجاز دعا خانہ میں اپنی رپورٹس کے ہمراہ اور بلڈ گروپ چیک کروا کے میرے پاس تشریف لائیں، دونوں میاں بیوی تشریف لائیں تو اچھی بات ہے۔ یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ عورت کے اندر ہی کوئی پرابلم ہوگا، اسی کو بانجھ پن ہے یا اسی کو یہ اٹھرا کا پرابلم ہے۔ مرد کو بھی چاہیے کہ اپنے سپرم جو ہیں وہ چیک کروا لیں، کتنے پاور میں ہے، کیا مضبوط ہے، سٹرانگ ہے۔ جو لوگ یہ آگاہی نہیں رکھتے اور صرف عورت کو ہی قصوروار ٹھہراتے رہتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ دیکھو، میں ہوں یا آپ ہیں، کوئی بھی انسان جو ہے بیماری خود بخود تو نہیں اپنے آپ کو لگا لیتا، یہ ایک نظام قدرت ہے۔
اس دنیا کے اندر ایک سسٹم ہے، تو کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہوں، ہر انسان چاہتا ہے صحت مند رہوں، سدا جوان رہوں، لیکن کسی کو اس طرح قصوروار ٹھہرانا، کئی گھرانوں کی تو میں نے اس طرح کی میرے پاس پیشنٹ آئے، انہوں نے بتایا، لیڈیز نے بتایا کہ پریگننسی نہیں ہو رہی تو انہیں طلاق دے دی، دوسری شادی کی ہے اس پر بھی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پریگننسی نہیں ہو رہی طلاق دے دی۔ پچھلے دنوں میرے پاس 2 پیشنٹ اس طرح کے ہیں۔ دیکھو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور میں نے ان دونوں جو جوڑا میرے پاس آیا یہ بات بیان کر رہا تھا، جب میں نے اس کی سپرم انالیسز کی رپورٹ چیک کی تو اس کے اندر مرد کے سپرم جو تھے وہ ہی ویک تھے، تو وہ قصوروار عورت کو ٹھہرا۔ تو میں نے پھر ان کو سمجھایا کہ بیٹا آپ کا یہ پرابلم ہے، آپ اس پرابلم کو سالو کروائیں تو انشاءاللہ اللہ میرا فضل کرم فرمائے، کیونکہ اولاد دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے کچھ بھی نہ عطا کرے۔ اللہ کے نزدیک کوئی عمر کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ کون سی عمر میں کس عمر میں اولاد پیدا کرنی ہے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ طبی لحاظ سے علاج کروانا سنت ہے، تو علاج کروانا سنت جو ہے یہ بھی ایک کار ثواب ہے۔ تو ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ اکتفا کرتا ہوں۔ بے اولادی کے معاملے میں الحجاز دعاخانہ پتہ ہے آپ کو پہلے ہی بہت مشہور ہے، الحمدللہ ہمارے بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے پازیٹیو آ رہے ہیں۔ کئی ایسے پیشنٹ ہیں جو 20 سال سے بے اولادی کا شکار ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز سے اپنا اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ تو آپ الحجاز دعاخانہ میں تشریف لائیں، میرا اللہ فضل کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔